السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسبوق اسے کہتے ہیں کہ جس کی جماعت کے ساتھ رکعات رہ جائیں۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں، یا تو اس کی 4 رکعات رہ جائیں گی، یا 3 رہ جائیں گی، یا 2 رہ جائیں گی، یا 1 رہ جائے گی۔ اب ان کی ادائیگی وہ کس طرح کرے گا؟ فرض کریں کہ 4 رکعت اس کی رہ گئی، تو ان 4 کی ادائیگی ایسے ہی کرے گا جیسے اس نے انفراداً ان کی ادائیگی کرنی تھی۔ مثلا دوبارہ کھڑا ہوگا اور عام حالات میں جیسے وہ نماز پڑھتا ہے ایسے ان 4 کی ادائیگی کر لے گا، لیکن اس کی 3 رکعات رہ جاتی ہیں، ایک اس نے امام کے ساتھ ادا کر لی۔ اب جب دوبارہ وہ کھڑا ہوگا ان 3 رکعات کی ادائیگی کرنے کے لیے، چونکہ یہ جو رکعات ہے قرات کے اعتبار سے پہلی ہے اور ادائیگی کے اعتبار سے دوسری ہے، لہذا اس میں وہ ثنا پڑھے گا، پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا اور اس کے ساتھ سورت ملا لے گا۔ چونکہ ادائیگی کے اعتبار سے دوسری ہے تو اس میں تشہد بھی وہ پڑھ لے گا۔ اب تیسری رکعت کے لیے تشہد پڑھ کے جب وہ کھڑا ہوگا تو اس میں چونکہ قرات کے اعتبار سے یہ دوسری ہے تو اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور ساتھ سورت بھی ملا لے گا۔ اب یہ جو چوتھی رکعت ہے، چونکہ یہ ادائیگی کے اعتبار سے اس کی قرات کے اعتبار سے تیسری ہے اور ادائیگی کے اعتبار سے چونکہ یہ اس کی چوتھی ہے، تو اس میں جو ہے یہ صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے ساتھ جو ہے وہ سورت نہیں ملائے گا۔ عموماً یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ فرض نماز کی تیسری چوتھی رکعت کے اندر اگر کسی نے سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا لی تو اس پر سجدہ سا واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ اس فرض نماز کی تیسری چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت نہ ملانا سنت ہے، لیکن اگر کوئی ملا لیتا ہے تو یہ زیادہ سے زیادہ خلاف سنت کا ارتکاب کرتا ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر سجدہ سا واجب نہیں ہوگا۔ تو یہ مختصراً مسائل تھے مسبوق کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو کمنٹ باکس کے اندر آپ پوچھ سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔